الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور جب تم حالت اسلام میں مرو، یعنی فوت ہو جاؤ، انتقال کر جاؤ، وصال کر جاؤ، اور جب تم حالت اسلام میں مرو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ہم تمام کے لیے، تمام سے مراد یہاں جو موجود اور جو سنی صحیح العقیدہ ہے، ان سب کے لیے خوش نصیبی کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں ہم لوگوں کو جو ہے امت محمدیہ بنایا. بولیے سبحان اللہ. اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے امت محمدیہ بنایا، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات تو 18,000 سے زائد ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا درجہ جو صرف اور صرف انسانوں کو ملا ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، تو ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ کہ جب ہم اس دار گیتی سے دار بقا کی طرف چلیں، یعنی دنیا سے کچھ کر جائے، وصال کر جائے، تو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم حالت اسلام میں ہیں. کیونکہ جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، وہ بہت زوردور ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جب سکرات کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، جب انسان لیٹا ہوا رہتا ہے نا، تو شیطان اس کے قریب جو ہے ایک پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، ایک پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. اپنا ایمان، اپنا عقیدہ وہ خراب کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، یا فلاں کفری الفاظ اور دیگر الفاظ سے وہ جو ہے ان کو برباد کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ پیالہ اس لیے لے کے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے نا، اسے پیاس بہت لگتی ہے. جب انسان کا مرنے کا وقت آتا ہے تو اسے پیاس بہت لگتی ہے، تو وہ اس پیالے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس پیالے کے بدلے میں سے ایمان چلے. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو اس شیطانی خیال اور اس وسوسے سے بچائے. وہ کھڑا ہوا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کہہ دے تو میں تجھے پیالہ دے دوں. تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حکم ہے، اور جب کہ تم حالت اسلام میں مرو، جب کہ تم حالت اسلام میں مرو. اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم، اور خوش نصیب انسان شخص تو وہ ہے کہ جب وہ اس دار بقا کی طرف جائے تو وہ حالت اسلامی مرے، اس کی زبان پر کلمہ طیب جاری ہو، اس کی آخری سانس تک جو ہے کلمہ شریف جاری ہو. لیکن کیا اس طرح صرف مسلمان ہو سکتے؟ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی سنت پہ عمل نہیں کرتے، نہ ہی اپنے رب تعالیٰ کے فرمان کو جو ہے فالو کرتے ہیں، نہ اس کے حکم کے فرمان پر جو ہے فالو کرتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حکم کو مانتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے مان سکتا ہے؟
کیا اس کا آخری وقت صحیح ہوگا؟ وہ عمل کرے گا تب نا اس کا اچھا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر اس کا عمل مضبوط ہے، اس کے پاس نیکیاں ہے، وہ اتنا جانتا ہے کہ شیطان کی پھٹکار میں نہیں آنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے، وہ جانتا ہے. تو اس کے لیے اپنے اعمال بھی صحیح ہونا چاہیے. تو خوش نصیب انسان وہ جو حالت اسلام میں مرے، یعنی مرنے کے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو مذہب اسلام پر، اسلام کی حالت پر رکھے. لیکن پھر مسلمان بھی کس سے کہتے ہیں؟ یوں صرف ٹوپی پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوتے. صرف انسان اگر آپ کہتے ہیں آپ سال بھر نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، روزے نہ رکھے، حج زکات صدقہ فطر کچھ نہ کرے، اور آپ صرف ٹوپی پہن کے کہتے ہیں وہ مسلمان ہو، تو آپ خود اپنی زمین میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کس بنا پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، سچا مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احبابوں سے سب سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، تو آپ جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وہ ٹھکانہ کیسے پار ہوگا، کیسے سکسیس ہوگا، آپ کیسے اس منزل کو پار کرو گے؟ کہ صرف کرتا پیجامہ پہن لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے اور نعرے لگانے سے، نعرے بازی سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اگر اس طرح ہوتا تو غیر قوم جس سے ہم کفار، مشرکین، یہودی، نصارہ، وہابی جو بھی کہتے ہیں نا، تو پھر بتاؤ وہ بھی تو نعرے لگا سکتے کہ اگر نعرے لگانے سے، ٹوپی پہننے سے، وہ بھی تو ٹوپی پہنتے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کا ایمان سلامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرو سب سے زیادہ، تو آپ سچے کامل مومن ہو سکتے ہیں. بولی سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت اسلام میں مرو، اور اللہ حکم کسے دے رہا ہے؟ ادھر ادھر کے فرقوں کو نہیں دے رہا ہے، صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ، جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے برابر ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے علم سے نوازا، بے پناہ، اتنے معجزات و اتنے علم سے نوازا کہ جو آج تک کسی کو ملا ہی نہ ملے. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کیسے مانتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نا، مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا. اللہ ہی فرما رہا ہے نا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل کس پر ہوئی؟ پورا قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا نا. تو یہ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کس سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرف سے ڈرنے کا حکم ہے اور جب تم حالت اسلام میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اسلام کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سوانح حیات یعنی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں، 6666 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. 6666 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی. تو آپ بتائیے کہ یہ آیتیں کس پر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا. اور وہی حکم اللہ جو ہے اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حکم ہے. تو آج مسلمان ایک چیز سے غافل کیوں؟ آخر اسلام کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. تو ہم کس کا ماننے والے؟ مذہب اسلام کے ماننے والے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب اسلام کو فالو کریں، اس سے مانے اس کے کیا ارکان ہیں. انسان جب آفس جاتا ہے تو آفس میں کیا کچھ شرائط ہوتی ہے نا کہ آپ کو اتنے وقت پر پہنچنا ہے، اتنے وقت پہ کھانا کھانا ہے، اتنے وقت میں باہر جانا. اگر آپ کسی ضرورت کے مطابق جا سکتے ہیں تو مہینے میں 2 دن جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ڈکلیئر کرتے ہیں، کس طرح آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو تنخواہ ملتی ہے.
ارے ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں جو ہے احسان ہے ہم لوگ پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ امت محمد پیدا فرمایا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کر اس خالق کائنات کے لیے اپنا وقت نکالے جس نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے نا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا۔ آج دیکھیے جمعہ کا دن ہے اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کیا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، گفتگو کو طول نہ کرتے ہوئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مجید کی 6666 آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جو ان سے آیت کریمہ کے ذریعے کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو قرآن مقدس میں جو آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نہ مانا ہو اور اپنے کو بتا دیا، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خود ہر ایک بات پر عمل کیا، اس کے بعد اپنے امت کو بتایا، یعنی عمل کر کے، تاکہ جو اعتراض ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی کہتے کہ بھائی بیٹھ کر پانی پینا چاہیے اور خود کھڑا ہو کر پیے تو کیسی بات ہوئی؟ ناانصافی کی بات ہوئی نا کہ بھائی وہ کھڑا ہو کے پھر ان کو کہہ رہے وہ ایک کہا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دیگر نصیحت خود رفضت، یعنی خود میں عمل میں دوسروں کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی بیٹھ کر پانی پہ خود کھڑا ہو کر پیے، تو وہی سمجھانے کا مقصد یہ کہ اعتراض ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کر کے بتایا، اس کے بعد امتیوں کو کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ اس طرح کر، اگر وہ پہلے نہ کرتے تو اعتراض تو ظاہر ہوتا، تو اعتراض ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تو پہلے خود نماز پڑھ کے بتایا، روزے، زکوٰۃ، حج، فطرہ، صدقات کا اگر حکم دیا تو پہلے خود اس چیز سے واقف ہوئے، اس چیز سے متوجہ ہوئے، اس کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اسے کر کے بتایا تاکہ سامنے والے اس بات پر اعتراض نہ کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر ہمیں بیوہ عورت سے شادی کا حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خود ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے حکم دیا تو پہلے خود پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا۔ یتیموں کے سر پر شفقت رکھنے کا، ہاتھ شفقت رکھنے کا حکم دیا تو پہلے خود غریب یتیموں کے سر پر ہاتھ دست شفقت رکھ کر جو ہے بتایا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جو مذہب اسلام ہے نا، یہ تمام مذہبوں پر جو ہے حاوی ہے، پاورفل ہے، یہ اس پر اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ ہر ایک مذہب کا جائزہ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کسی مسئلے میں پھنس جائے تو وہ آپ کو آگے بڑھا دے۔ ہے کوئی آپ کی نظروں سے کوئی ایسا مسئلہ گزرا یا کوئی ایسا مذہب کا جو ہے کوئی ایک واقعہ گزرا کہ جو آگے بڑھا دے؟ کوئی مسئلے میں تو ہاں وہ مذہب آگے کام نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور یہ مذہب اسلام ایسا جو ہر حالت میں ہمارے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آپ جائزہ لیں، اور جو قانون جو بنتا ہے، جو اسلامی قانون ہوتا ہے، اور جو قانون جو دنیاوی ہے، تو دنیاوی قانون جو بنانے والا ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو دنیاوی قانون جو بناتا ہے وہ صرف اور صرف جو چل رہا ہے وہ دیکھتا ہے، اور جو گزر چکا وہ دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ قانون کو بناتا ہے، وہ آگے نہیں دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اگر اس کو دیکھ کے بناتا تو وہ اس کا جو قانون ہے سکسیس ہوتا، وہ آگے پاس ہوتا، اسے نہیں فالو کرتے۔ لیکن یہ دنیاوی قانون تھا جو صرف ماضی اور حال، ماضی اسے کہتے ہیں جو گزر چکا، حال اسے کہتے ہیں جو ابھی فی الحال چل رہا ہے۔ تو یہ جو چل رہا ہے، انسان جو ہے یہ جو قانون بناتا ہے، دنیاوی قانون جو ہے، جو ہندوستان میں جو قانون وغیرہ اور بھی جو ممالک میں ہیں، تو یہ صرف ماضی اور حال کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، مستقبل یعنی ہونے والا کیا اس کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا۔ لیکن ہمارا اسلامی قانون وہ ہے جسے بنانے والا خالق کائنات ہے۔ بولی سبحان اللہ۔ جسے بنانے والا خالق کائنات ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے۔ کیا ہو گیا وہ بھی وہ جانتا ہے، کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور کیا ہوگا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے اللہ ہمیں وہ قانون عطا فرمایا جو ہمارے لیے ماضی میں بھی کام آئے، حال میں بھی کام آئے، اور کیا ہونے والا ہے
اس میں بھی کام آئے. اور اس کو نافذ کرنے والا کون ہے, اس کو بتانے والا کون ہے؟ مدنی تاجدار آقا نامدار حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اسلام کے قانون کو ہم تک پہنچایا. بولی سبحان اللہ. ایک اللہ کے نبی ہے, آج اگر کسی قاصد کو بھیجا جائے تو کسی کو اٹھا کے کوئی کسی کے پاس خبر دینے بھیج دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا. اللہ تو وہ قوت کا مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس نے ہم گناہ گار امتوں کے لیے ایک ایسے نبی کو چنا جو سارے نبیوں کا سردار ہے. ان کے ذریعے ہمیں وہ اسلامی قانون ہمارے تک پہنچایا. کیوں؟ تاکہ ہم اپنی اسلامی زندگی گزار سکیں. یہ ضروری نہیں کہ پوری ملک میں اسلامی قانون ہم کبھی اس سے فالو کریں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم چاہیں تو اپنے مذہب اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے صرف اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں. ہماری ماں بہنوں کو پردے کی پابندی کرنے لگا سکتے ہیں. کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حرام ہے, یہ فرق جو ہوتا ہے وہ تو بتا سکتے ہیں. تو یہ اسلامی قانون ہے, اسے فالو کیا جائے, اسے مانا جائے, اس کے حکم فرما برداری کی جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز پہلے کر کے بتایا, اس کے بعد امت کو کہا کہ یہ حکم, اسے مانو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حکم ہے, اور حالت اسلام میں مرو, اور حالت اسلام میں مرو. برادران ملت اسلامیہ, آج اگر آپ اس قانون کا جائزہ لیے, معلوم کریں, تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو قانون جو بنا ہوا ہے یہ نہیں چلنے والا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بنانے والا انسان ہے, اور جس نے صرف ماضی اور حال دیکھا ہے, مستقبل تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو اس علم کی جو ہے نالج نہیں, معلومات نہیں, وہ آگے کر نہیں سکتا. لیکن ہمیں تو اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ قانون آتا ہوا ہے جو آج نہیں بلکہ بروز قیامت تک چلے گا. بولیے سبحان اللہ. آج نہیں, اب تو چل رہا ہے, کل بھی چل رہا تھا, اور آگے بروز قیامت تک بھی چلے گا. تو یہ قانون بنانے والا ہے اور نافذ کرنے والا وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں خالق کائنات بنایا, دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا. اے میرے محبوب, آپ دونوں جہاں کے لیے جو ہے رحمت بن کر آئے, رحمت بنا کر میں نے آپ کو بھیجا. کیوں؟ کس لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ نے بھیجا, تاکہ ہم اپنی زندگی اسلامی سلیقے طریقے پر گزار سکیں. ہم اپنے مذہب کے جو ارکان ہیں اسے نہ بھولیں. لیکن آج مسلمان ان چیزوں سے غافل ہوتا نظر آ رہا ہے, مسلمان دور نظر آ رہا ہے. جب اذان ہو رہی ہے تو وہ اپنے آپ میں یہ سوچتا ہے, ایک ہوتا ہے نا انسان کے جو نفس ہوتا ہے, نفس کے اندر قبضہ شیطان کا ہوتا ہے. نفس جو ہوتا ہے, نفس کے اندر شیطان کا جو ہے قبضہ ہوتا ہے, وہ وہاں اپنا جو ہے قابو بنا کر بیٹھا ہوا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرما رہا ہے ان الشیطان عدو للانسان عدو مبین, ان الشیطان للانسان عدو مبین, یعنی بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اس وسوسے کو توڑیں اور ہم نماز کی طرف آئیں, ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے ذریعے ہماری پریشانیاں, ہماری رکاوٹیں, ہماری جو حالت مشکلات میں گزر رہی ہے اسے جو ہے صحیح کر دے. ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے. ایک سجدہ کبھی کبھی گناہ گاروں کو کام آ جاتا ہے, ایک سجدہ کبھی گناہ گار سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں سجدہ کرتا ہے, تو اللہ اس سجدے کی برکت سے جو ہے اس کے گناہ ثقائل کو کبھی معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اسلامی قانون ہم تک پہنچایا. یہ ضروری نہیں کہ سارے ملک میں ہی اسلامی قانون ہونا چاہیے, صرف ہمیں اپنے گھروں کے اندر اسلامی قانون, اس کے ارکان کو رائج کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, اسے استعمال کرنا چاہیے. تبھی آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ مذہب اسلام کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے وہ جان پائے گی. ورنہ آج یہ حال, آج اس حال میں, اس دور میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان سے اگر کچھ اسلام کے تعلق سے کچھ پوچھا جائے تو وہ اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سوچو آج یہ حال ہے تو کل آنے والی جو ان کی نسلیں ہوگی وہ تو مذہب اسلام کے نام سے ہی غافل ہو جائے گی. ان سے کہا جائے گا اسلام کیا ہے تو کہے گا ہمارے بزرگ بس وہی تھے, ہم بھی وہی ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. ارے اسلام تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے, ان کے حکم کے فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے. تو ہم اس اسلام میں پیدا ہوئے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں, جو قانون ہے, اسے مانے, اسے فالو کریں,
تاکہ ہم اپنی حیات زندگی جو ہے ایک ایسی چیز میں گزارے جو دنیا والوں کے لیے جو ہے راہ مشعرہ راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج تک کوئی دنیا سے اس طرح نہیں گزرا جس کی زندگی انسانیت کے لیے جو ہے مشعل راہ، یعنی ہر کسی کی زندگی انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر کے وصال فرما گئے تو انہوں نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا، ہر ایک چیز کا جو ہے راز بتا کر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو ہمراز نہ ہو وہ ہمراز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہمراز بدل ڈالو۔ برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے اسلامی قانون کو بنایا جو سنسار کیا جاتا ہے، یہ بھی اسلامی قانون ہے۔ لیکن آج اس دور حالت میں، اس دور حاضر میں دیکھا جائے تو ہر جگہ اس قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کی نہیں بلکہ اسی جگہ کی جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس قانون کو چھوڑ کر جو ہے صرف اپنے اسلام مذہب اسلام کے قانون کو جو ہے فالو کرے، رائج کرے، گھر میں استعمال کرے، تو یقیناً آپ کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں مقبول ہو جائے گا۔ آپ کی حلقات و سکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں قبول ہو جائے گی۔ آپ کا ایک ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں قبول ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین اور تمام امت مسلمہ کو مذہب اسلام کے قانون اور ارکان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ممالک میں نہیں، وہ تو اللہ چاہے جب، لیکن ہمیں تو یہ چاہیے نا، جب انسان اسکول پڑھنا شروع کرتا ہے تو بچے کے ساتھ خود جاتا ہے، بچے کے ساتھ خود تو نہیں جاتا ہے، خالی بچے کو بھیجتا ہے تو بچے کو وہاں کرنے کا تو خود ہی سنبھالنا رہتا ہے نا، ماں باپ کا تو آتے نہیں ہے۔ تو اسی طرح سمجھیے، ہم اگر رائج کریں گے، اسے ہم گھر میں استعمال کریں گے، یہ جو قانون ہے، اسلام کیا کہتا ہے، پردے کا حکم کیا ہے، نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، یہ سب چیزیں آپ تب جانیں گے جب آپ اس طرف متوجہ ہوں، جب آپ اسلامی قانون کی تحقیق کریں گے کہ اسلام اس طرف کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ آج تک کوئی قانون اس طرح نہیں بنا جو ہر نقطے میں آپ کی جو ہے رہنمائی کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو قوت عطا فرمائی جو ہر مسئلے میں، ہر رکاوٹ میں، ہر پریشانی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔